کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر تاریخ کا ایک لمحہ بدل جاتا تو آج دنیا کیسی ہوتی؟ اگر وہ یتیم بچہ پیدا نہ ہوتا، اگر وہ اقرا کی صدا نہ گونجتی، اگر وہ رحمت نہ آتی، تو کیا انسان کو پہچان پاتا؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ وہ داستان ہے جس نے دنیا کا رخ بدل دیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹو ویز آف ون لائف، جہاں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض تاریخ نہیں بلکہ زندہ حقیقت کی طرح بیان کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی اس سفر کا حصہ بنے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہو جائیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہر طرف خاموشی ہے، ریت کے ٹیلے جن پر صدیوں کی ہوا گزر چکی ہے۔ یہ 6 صدی عیسوی کا زمانہ ہے۔ دنیا بظاہر مہذب ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ مغرب میں روم کی سلطنت کھڑی ہے عیسائیت کے جھنڈے تلے، مشرق میں فارس ہے آتش پرستی کی شان کے ساتھ، لیکن دونوں کے درمیان کوئی امن نہیں۔ یہ دو عظیم طاقتیں دہائیوں سے ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں۔ فوجیں ٹکراتی ہیں، شہر جلتے ہیں، ہزاروں انسان مارے جاتے ہیں۔ مذہب اب عبادت کا نام نہیں رہا، اقتدار کا ذریعہ بن چکا ہے۔ کلیسا دربار کے ساتھ کھڑا ہے اور دربار مذہب کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ عام انسان عبادت گاہ میں جھکتا ہے مگر اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ یہودیت میں تحریف داخل ہو چکی ہے، عیسائیت میں عقائد بکھر چکے ہیں، تثلیث کے اختلافات نے امت کو تقسیم کر دیا ہے۔ قرآن بعد میں اس دور کو یوں بیان کرے گا: خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا تھا۔ یہ صرف زمین کا فساد نہیں تھا، یہ انسان کے اندر کا فساد تھا۔ لیکن ان عالمی سلطنت کے درمیان ایک خطہ ہے جسے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، اور وہ خطہ ہے جزیرہ نمائے عرب۔ ریت کا سمندر، گرم ہوا، پانی کی کمی مگر غرور کی فراوانی۔ یہاں کوئی کیسر و کسریٰ نہیں، کوئی مرکزی حکومت نہیں۔ یہاں قبائل ہیں، ہر قبیلہ خود ایک ریاست ہے، اپنی عزت، اپنا قانون، اپنی جنگیں۔ اگر تمہارے پیچھے قبیلہ ہے تو تم محفوظ ہو، اگر نہیں تو تمہاری جان کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ لوگ بد تہذیب نہیں تھے بلکہ سخت ماحول کے پروردہ تھے۔ ان کے اندر غیرت تھی، بہادری تھی، سخاوت تھی، مگر نظم و ضبط نہیں تھا۔ قانون طاقت تھا، خون کا بدلہ خون، نسلوں تک دشمنی۔ ایک اونٹ کے قتل پر 40 سال کی جنگ ہو جانا کوئی عجیب بات نہ تھی۔ اس ریگستان کے وسط میں ایک شہر ہے مکہ، پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا، زرعی زمین نہیں مگر تجارتی۔ قریش یہاں کے سردار ہیں، وہ گرمیوں میں شام جاتے ہیں اور سردیوں میں یمن۔ یہ تجارت انہیں عرب میں ممتاز بناتی ہے۔ قرآن بعد میں اس حقیقت کو یوں یاد کرے گا: قریش کے سردی اور گرمی کے سفروں کی وجہ سے، لیکن مکہ کی اصل طاقت تجارت نہیں، کعبہ ہے۔ وہی گھر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے تعمیر کیا تھا۔ مگر وقت گزر چکا ہے، نسلیں بدل چکی ہیں۔ ایک شخص عمرو باللہ شام سے ایک بت لے آتا ہے، لوگ اسے مقدس سمجھ لیتے ہیں۔ پھر ایک بت کئی بت بنتے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کعبہ 360 بتوں سے بھر جاتا ہے۔
لات، منات، عزا، ہبل، ہر قبیلہ اپنے بت پر فخر کرتا ہے۔ عجیب تضاد ہے، اگر ان سے پوچھو آسمان و زمین کس نے پیدا کی، وہ کہیں گے اللہ، لیکن جب سجدہ کریں گے تو بت کے سامنے۔ یعنی وہ خالق کو مانتے ہیں مگر عبادت خالص نہیں رکھتے۔ عرب کا معاشرہ مکمل اندھیرا نہیں تھا مگر شدید بگاڑ کا شکار تھا۔ شراب عام تھی، جوا عام تھا، سود تجارت کی بنیاد تھا، طاقتور کمزور کو دباتا تھا، یتیم کا مال ہڑپ کیا جاتا تھا۔ اور پھر بیٹی، جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو بعض قبائل میں باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ سوچتا یہ میرے لیے شرمندگی ہے۔ وہ بچی کو اٹھاتا، صحرا کی طرف لے جاتا، زمین کھودتا اور زندہ دفن کر دیتا۔ کوئی عدالت نہیں، کوئی سوال نہیں۔ صدیوں بعد قرآن اس لمحے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دے گا، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی، مگر ابھی وہ سوال آسمان پر محفوظ ہے، زمین پر خاموشی ہے، مگر مکمل تاریخی کبھی نہیں ہوتی۔ کچھ دل ایسے بھی تھے جو بتوں سے مطمئن نہیں تھے، انہیں منافع کہا جاتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کے تلاش میں تھے، ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو، وہ اس بگاڑ میں سچ کی تلاش میں تھے۔ یعنی رات گہری تھی مگر فضا میں ہلکی سی روشنی کی لہر موجود تھی۔ اور اسی مکہ میں ایک خاندان تھا، بنی ہاشم، عزت دار، سخی، کعبہ کی خدمت کے ذمہ دار۔ ان کے بزرگ عبد المطلب تھے، وقار والے، اثر و رسوخ رکھنے والے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ تاریخ ان کے گھر کی طرف بڑھ رہی ہے اور آسمان ایک فیصلہ کرنے والا ہے۔ مکہ پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ایک شہر ہے۔ یہاں اقتدار تلوار سے نہیں، عزت اور نسب سے چلتا ہے۔ اور قریش کے دل میں اگر کسی خاندان کی ایک خاص جگہ تھی تو وہ تھا بنی ہاشم۔ یہ خاندان صرف مالدار نہیں بلکہ باوقار ہے۔ ان کے بزرگ عبد المطلب، لمبا قد، روحی چہرہ، آنکھوں میں رعب اور لہجے میں وقار، وہ صرف قریش کے سردار نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے خادم بھی ہیں۔ لیکن ان کی زندگی بھی آزمائشوں سے خالی نہیں تھی۔ سالوں پہلے زمزم کا کنواں گم ہو چکا تھا، وہی زمزم جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار تھا۔ عبد المطلب کو ایک خواب آتا ہے، خواب میں انہیں ایک جگہ کھودنے کا اشارہ دیا جاتا ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ پرانا قصہ ہے، زمزم کہاں سے ملے گا؟ مگر عبد المطلب کھدائی شروع کر دیتے ہیں۔ ریت ہٹتی ہے، پتھر ہٹتے ہیں، اور پھر پانی پھوٹ پڑتا ہے، زمزم دوبارہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ لمحہ صرف پانی کا نہیں تھا، یہ عزت کا لمحہ تھا۔ بنی ہاشم کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے، لیکن اسی دوران عبد المطلب ایک اور نظر مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو میں ان میں سے ایک کو قربان کر دوں گا۔ وقت گزرتا ہے، بیٹے ہوتے ہیں، اور جب 10 مکمل ہو جاتے ہیں تو ان کو ان کی نظر یاد آ جاتی ہے۔ قرہ ڈالا جاتا ہے، نام نکلتا ہے عبداللہ۔ وہ نوجوان، خوبصورت، نرم مزاج، عبد المطلب کا دل کانپ جاتا ہے۔
काबा के पास खड़े होकर वो अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा करते हैं। लोग जमा हो जाते हैं, मशवरा होता है। बिल आखिर तय होता है कि अब्दुल्ला के बदले 10 ऊंट कुर्बान किए जाएं। कुर्रा डाला जाता है। हर बार अब्दुल्ला का नाम आता है तो ऊंटों की तादाद बढ़ा दी जाती है, यहाँ तक कि 100 ऊंट मुकम्मल होते हैं। फिर कुर्रा ऊंटों के नाम निकलता है। अब्दुल्ला बच जाते हैं। ये सिर्फ एक नौजवान की जान बचने का वाक़या नहीं था, ये तारीख की हिफाजत थी, क्योंकि यही अब्दुल्ला आगे चलकर एक ऐसे बच्चे के वालिद बनने वाले थे जिसके लिए आसमान इंतज़ार कर रहा था। और फिर यमन में एक और शख्स है, अबराह। वो हबशी गवर्नर है। वो देखता है कि अरब के लोग मक्का जाते हैं, काबा का तवाफ करते हैं। वो चाहता है कि लोग उसके बनाए हुए गिरजे की तरफ आएं। वो एक अजीम शान कलीसा तामीर करता है, मगर अरब की मोहब्बत काबा से जुड़ी है। कोई उसके गिरजे को अहमियत नहीं देता। अबराह के अंदर गरूर भड़क उठता है। वो फैसला करता है कि मैं काबा को गिरा दूंगा। वो लश्कर तैयार करता है, हाथी साथ लेता है। अरब ने कभी जंग में हाथी नहीं देखे थे। ये एक खौफनाक मंजर था। रेत के समंदर में एक लश्कर जिसके आगे हाथी चल रहे हैं। खबर मक्का पहुंचती है, लोग खौफजदा हैं। अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला दी जाती है। वो अबराह के खेमे में जाते हैं। अबराह उनके रौब से मुतासिर होता है, पूछता है तुम क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे ऊंट वापस कर दो। अबराह हैरान होता है और कहता है मैं तुम्हारे घर यानी काबा को गिराने आया हूँ और तुम मुझसे ऊँटों की बात कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब जवाब देते हैं ऊँट मेरे हैं और काबा का एक रब है, वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा। ये यकीन था, ये तवक्कल था। और फिर लश्कर आगे बढ़ता है। हाथी मक्का की तरफ मोड़ा जाता है, लेकिन वो बैठ जाता है। उसे मारा जाता है, खींचा जाता है, मगर वो आगे नहीं बढ़ता। और फिर आसमान पर परिंदे नमूदार होते हैं, छोटे छोटे परिंदे। उनकी चोंचों और पंजों में कंकरियां हैं। वो लश्कर पर बरसाना शुरू करते हैं। कंकरियां जिस्मों को चीर देती हैं। फौज बिखर जाती है। अबराह तबाह हो जाता है। ये कोई आम वाक़या नहीं था। ये ऐलान था कि उस घर की हिफाजत ज़मीन वाले नहीं, आसमान वाला करता है। कुरान बाद में इस वाक़ये को यूं याद करेगा, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? ये साल तारीख में आमुल फील कहलाया जाता है। और यही वो साल है जिसमें इंसानियत की तकदीर बदलने वाली है। लश्कर तबाह हो चुका है, मक्का महफूज है, आसमान खामोश है, लेकिन एक घर में एक खातून इंतज़ार में है। उनका नाम है आमना और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। आमुल फील गुजर चुका है और अबराह का लश्कर मिट चुका है। मक्का महफूज है। लोग इस वाक़ये को एक मोजज़ा समझकर बयान कर रहे हैं, मगर उन्हें मालूम नहीं कि ये सिर्फ हिफाजत नहीं, ये तमहीद थी। इसी साल बनी हाशिम के घर एक और आजमाइश जारी है। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, नौजवान, खूबसूरत, पाकीज़ा सीरत। उनकी शादी आमना बिनते वहब से हुई।
یہ نکاح بھی عام نہ تھا، قریش کے معزز خاندانوں کا تعلق تھا، مگر شادی کے کچھ ہی عرصے بعد عبداللہ تجارت کے سلسلہ میں مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ واپس نہ آ سکے، بیمار پڑ گئے اور مدینہ ہی میں وفات پا گئے۔ عمر زیادہ نہ تھی، وہ اپنے پیچھے ایک جوان بیوہ چھوڑ گئے اور ایک ایسا بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہ تھا۔ آمنہ اکیلی رہ گئی، نہ شوہر نہ مضبوط سہارا، مگر ان کے دل میں ایک سکون تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بطن سے ایک نور نکلا جو شام کے محلات تک پہنچ گیا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ مہینے گزرتے ہیں، مکہ میں لوگ عام زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کو اندازہ نہیں کہ تاریخ کا سب سے اہم لمحہ قریب ہے، اور پھر ربیع الاول کی وہ رات آتی ہے، خاموش رات۔ مکہ سو رہا ہے، آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں۔ بنی ہاشم کے گھر ایک ولادت ہونے والی ہے۔ کوئی شاہی محل نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی فوجی سلامی نہیں، صرف سادگی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یتیم۔ باپ پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، مگر یہ یتیم دنیا کے یتیموں کا سہارا بننے والا ہے۔ عبد المطلب کو خبر دی جاتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں، کعبہ میں لے جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں محمد۔ یہ نام عرب میں عام نہ تھا۔ محمد یعنی جس کی بار بار تعریف کی جائے، گویا نام ہی اعلان ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ زمین والے بھی اس کی تعریف کریں اور آسمان والے بھی۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا، یہ تقدیر کا جملہ تھا۔ اسی بچے کے بارے میں صدیوں پہلے انبیاء بشارت دے چکے تھے، مگر ابھی وہ صرف ایک نومولود بچہ ہے، یتیم، سادہ گھر میں پیدا ہونے والا۔ مکہ کی گلیاں خاموش ہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ اسی شہر کی گلیوں میں ایک دن توحید کی صدا گونجے گی، اسی کعبہ کے سامنے بت گریں گے اور یہی یتیم بچہ ایک دن کہے گا، کہو اللہ ایک ہے اور کامیاب ہو جاؤ۔ مگر ابھی وہ ماں کی آغوش میں ہے، نرم، خاموش، مگر تاریخ اس کے نام سے لکھی جانے والی ہے۔ دنیا کو ابھی معلوم نہیں کہ وہ بچہ جسے آج کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہا، چند دہائیوں بعد کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا دے گا۔ وہ آئے گا اور کہے گا، نہ کسی عربی کو عجمی پر برتری ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر۔ وہ بیٹی کو رحمت کہے گا، غلام کو بھائی بنائے گا اور یتیم کو گلے لگائے گا اور انسان کو انسان سے ملائے گا۔ یہ صرف ایک بچے کی ولادت نہ تھی، یہ رحمت کی آمد تھی، یہ تاریخ کا موڑ تھا، یہ اندھیرے کے بعد صبح تھی، اور یہ تو بس آغاز ہے۔ اگلی قسط میں ہم اس بچے کے بچپن کی طرف بڑھیں گے، صحرا کی گود میں جہاں تقدیر اسے تربیت دینے والی ہے۔